مفتی مصباح اللہ کے بیانات کے لیے مفتی مصباح اللہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے وہ بھی تقریباً اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کو 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور آخری اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ عموماً یہ حدیث مبارکہ ہم سن لیتے ہیں، لیکن ہم نے غور نہیں کیا کہ اس مہینے کو 3 حصوں پر کیوں تقسیم کیا گیا۔ اس کی وجہ تقسیم کی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے مقربین ہوا کرتے ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ان حضرات نے اپنی زندگی اللہ کی منشا پر گزاری ہوتی ہے، گناہ ان کے نامہ اعمال میں بہت تھوڑے سے ہوتے، تو وہ پہلے عشرے میں ہی جب ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اعمال کر لیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ان کے بچے کچے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو یہ مہینہ ان کے لیے رحمت کا مہینہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کے نام اعمال میں گناہ رہے ہی نہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اور پھر بھی یہ مہینہ اس کو نصیب ہے، تو یہ باقی 2 عشرے اس کے کھاتے میں رحمت کے لگ جائیں۔ رحمت کہا جاتا ہے بارش کو۔ تو یہ جو اعمال رمضان کے مہینے میں وہ اپنی مغفرت کے بعد بھی کرتا ہے، یہ اس کے لیے رحمت کی طرح ہے، مزید اس کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ گناہوں میں زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر دوسرے عشرے تک اپنے جہد مسلسل کے ساتھ اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ پہلے عشرہ ان کے لیے کافی نہیں، دوسرے عشرے میں بھی جب وہ اپنی عبادات کو، اعمال کو اور اللہ کے سامنے گریہ و زاری کو جاری رکھتا ہے، تو یہ دوسرا عشرہ اس کے لیے مغفرت کا عشرہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ میری طرح بڑے گناہ گار، خطا کار، سیاکار، وہ جب آخری عشرے میں بھی اپنے اعمال کو جاری رکھتے ہیں، تو یہ تیسرا عشرہ ان کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے جاتا ہے کہ تم نے پورا 1 مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے میں گزار دیا، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار دیا، تو اس کا ہدیہ اور تحفہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تیرے لیے جہنم سے خلاصی کا اعلان کیے جا چکا۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان اوقات کو غنیمت نہ جانتے ہوئے وہ اس مہینے کے لمحات کو ضائع کر دیتے، تو پھر اس 4تھی قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی اور جبرائیل امین کی بد دعا ہے کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے، نہ پہلے عشرے میں رحمت کا مستحق ہوا، نہ دوسرے میں اس نے بخشش حاصل کی، نہ تیسرے عشرے کے اندر اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کیا۔ تو یہ 3 قسم کے لمحات اور 3 عشرے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ان لمحات میں اگر اپنے رب کو آدمی راضی کرنا چاہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا رب راضی نہ ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اعمال کچھ اوقات کے ساتھ مخصوص کر دیے ہیں کہ ان اوقات میں بنسبت اس خاص عمل کے دوسرے اعمال کی فضیلت اتنی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال جیسے حج ہے،
اور پھر ان اعمال کی شان بھی الگ ہوتی ہے۔ حج کی مثال لے لیجئے، ذو الحجہ کے ساتھ متعین اور مخصوص ہے، اور پھر حج کے جو ارکان ہیں وہ اللہ کی ذات اور اس کی تقدس اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، کبھی سر کو کھلا چھوڑتا ہے، کبھی ننگے پیر چلتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی قربانی کرتا ہے۔ یہ والہانہ اور عاشقانہ اعمال ہوا کرتے ہیں۔ اسی کی مثال ایک رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معتکف کی مثال اس شخص کی ہوتی ہے کہ گویا وہ اللہ کے دربار میں اور اس کے گھر پہ آ کر اپنا بستر ڈال دیتا ہے اور اللہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اب میں نے تب تک اس در سے جانا نہیں ہے جب تک میری جہنم سے خلاصی نہ ہو جائے، تب تک میں اس در سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ میرا نام بھی ان لوگوں میں شمار نہ کر دے کہ جن کے بارے میں آپ اعلان فرماتے ہیں قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ اعتکاف اس رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ ایک مخصوص عبادت اور عمل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا۔ اس لیے بعض لوگ جو اس کو نفل قرار دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف کا عمل رہا ہے۔ سب سے پہلا اعتکاف جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ پورے 1 مہینے کا اعتکاف تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں ایک ترکی خیمہ لگایا گیا جو ترک کا بنا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے ابتدا سے ہی اس میں اعتکاف شروع کیا۔ پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، جب تیسرا عشرہ شروع ہونے لگا تو اس خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا، اور جو باہر مسجد نبوی میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، ہر وقت مسجدیں آباد ہوتی تھی۔ آج تو بمشکل نمازوں میں مسجد بھر جاتی ہے رمضان، ورنہ یہ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیگر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے زندگیاں مسجد کے نام کر دی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ نے سر مبارک نکالا اور لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ میں نے پہلے عشرہ اور دوسرے عشرے کا اعتکاف صرف اس لیے کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، لیکن اب مجھے بتایا گیا کہ وہ شب قدر پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں بلکہ آخری عشرے میں ہے، تو اس لیے اب میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے جو اعتکاف کرنا چاہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کیسے مبارک لوگ تھے! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کرنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ یہ آخری عشرے میں، اور نشانی بتائی گئی ہے کہ اس رات کی فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ زمین کو گیلے حالت میں پائیں گے، کہ آپ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو مٹی اور کیچڑ تھوڑا سا آپ کی پیشانی مبارک پر لگا ہوا ہو۔ تو جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 21ویں شب کو بارش ہوئی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور ہماری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ہم نے آپ کی پیشانی پر کیچڑ اور مٹی لگی ہوئی دیکھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہر سال 21ویں شب کو شب قدر ہو۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 کو آ گئی تو اگلی دفعہ 23 کو آ گئی، 25 کو آ گئی تو 27 29 کو آ گئی، یہ بدلتی رہتی ہے، متعین نہیں ہے، اور یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ اس کو اللہ نے خفیہ رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا اور اس کی وجہ بتائی کہ میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کر رہا ہوں۔
یہ آپ کی زندگی کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس کے بعد ہمیشہ آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے، کبھی آپ نے اعتکاف کو چھوڑا نہیں ہے۔ البتہ 2 دفعہ اس اعتکاف میں ناغہ آیا، ایک کسی خاص عذر کی وجہ سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف نہیں فرمایا، تو اس کی تلافی کی شوال شروع ہوتے ہی جب عید کے دن گزر گئے تو آپ نے باقاعدہ 10 دن روزے رکھے اور 10 دن اعتکاف فرمائے شوال کے مہینے۔ یہ پہلا ناغہ، لیکن اسے ناغہ نہ کہا جائے کیونکہ اس کی تلافی ہو چکی تھی۔ اور دوسری دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس سے 1 سال قبل، یعنی زندگی کا جو آخری رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس سے پہلے والے رمضان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر تھے، آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ تو پھر اس کی تلافی کس طرح کی کہ آئندہ رمضان جو آخری رمضان تھا آپ کی زندگی کا، اس رمضان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور امت کو بتا دیا کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے، خاص اس رات کی طلب میں اعتکاف کا عمل کیا جائے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے۔ 80 سال کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ جب ایک رات میں اللہ یہ اجر عطا فرما رہے ہیں، اور پھر انسان تو کمزور ہے نا، ساری رات آدمی اس عبادت میں اس رات کو پانے کے لیے نہیں لگا سکتا، بشری تقاضا ہے، کبھی حاجت پہ پڑ جاتی ہے، کبھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر گپ شپ لگ جاتی۔ معتکفین اپنے لیے خاص پیکج سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے گھر پہ آئے، اللہ کے مہمان ہیں، مہمان تو میزبان کے گھر میں بیٹھ کر کچھ بھی کر سکتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شب قدر کی رات، اس رات کو پانے کی نیت سے عبادت کی جائے، کیونکہ معتکف ایک ایسا عبادت گزار ہے کہ یہ جس حالت میں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، اس کی لمحات جس عمل میں بھی گزرتے ہو، صرف ناجائز عمل نہ ہو، جس کام میں اس کے لمحات گزر رہے ہوں وہ لمحات اس کے عبادت میں شمار ہو۔ تو پھر جب معتکف مسجد میں سو رہا ہوں، اس کا سونا بھی عبادت ہے، تو گویا شب قدر اگر اس کو ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے، اگرچہ سوتے ہوئے گزار دے گا لیکن عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے فضیلت اور دلیل نہیں ہو سکتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اور زبردست اہتمام فرمایا۔ اگر ضرورت کی وجہ سے اعتکاف چھوٹ بھی گیا ہے تو اس کی تلافی فرما دی۔ اللہ، تو یہ اعتکاف کا عمل، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر اجتماعی طور پر مسلمان اس اعتکاف کو چھوڑ دیتے ہیں تو سب گناہگار ہو جائیں۔ البتہ اگر کوئی ایک شخص بھی کسی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو پورے محلے والے اس کے احسان مند رہیں۔ یہ تو ہے سنت اعتکاف۔ ایک ہے نفلی اعتکاف کہ جس کے لیے نہ وقت مقرر ہے، نہ اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ وہ جتنے منٹ کا، جتنے سیکنڈ اور گھنٹے کا آدمی مسجد میں داخل ہو، اعتکاف کی نیت کرے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ پھر اگر مسجد میں خدا نہ خواستہ دنیاوی بات بھی ہو جاتی ہے، یا کھانا پینا ہو جاتا ہے، یا سونے کی نوبت آ جاتی ہے، تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اور ایک غلط فہمی عام طور پر عوام و خواص ہر ایک میں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ نفلی اعتکاف جب مسجد میں داخل ہوتا ہے نماز کے لیے، اس وقت نفلی اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ یہ عادت ڈالنی چاہیے، جب مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے تو ساتھ میں اعتکاف کی نیت بھی کی۔ تو لوگ جب اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو اس وقت الفاظ کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف،
کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ جس اعتکاف کی آپ نیت کر رہے ہیں وہ سنت اعتکاف تو نہیں۔ اگر سنت اعتکاف کی نیت کر رہے ہو تو پھر روزہ رکھنا بھی ضروری ہو۔ اگر سنت اعتکاف ہے تو پھر ایک دن سے کم اعتکاف جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ پھر اس نیت کے ساتھ اگر آپ مسجد میں داخل ہو گئے اور دن پورا ہونے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے آپ واپس نکل گئے تو آپ پر قضا لازم ہو جائے۔ تو اس لیے جب بھی نفلی اعتکاف کی نیت آدمی نماز کے لیے آتے ہوئے مسجد میں کرتا ہے تو اس میں لفظ سنت کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک کہ میں اس مسجد میں ہوں، مسجد سے نکل گیا تو میرا اعتکاف ختم ہو۔ تو یہ سنت اعتکاف اور نفلی اعتکاف میں فرق ہے۔ سنت اعتکاف اس مہینے کے ساتھ اور خاص کر آخری عشرے کے ساتھ خاص۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی کے اندر استوانہ ابو لبابہ، جسے استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ستون کہ جس کے پاس ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول کی گئی تھی، یہ اس وقت ستون تو نہیں تھی، جگہ تھی، پھر عمارت بنتے ہوئے وہ ستون بن گئی۔ اب وہ ستون روضہ اقدس کے مغربی جالی کے متصل ہے، مغرب کی طرف جو روضہ اقدس کی جالی لگتی ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ مغرب ہر جگہ قبلہ نہیں ہوتا، یہ تو پاکستان اور انڈیا میں قبلہ مغرب کی طرف، مدینہ طیبہ میں قبلہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف۔ تو مغربی طرف جو جالی ہے روضہ اقدس کی، اس کے متصل ہی ایک ستون ہے استوانہ ابو لبابہ، جس کی زیارت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اس پر لکھا ہوا بھی ہے، دونوں نام لکھے، استوانۃ التوبہ بھی لکھا ہوا ہے، استوانہ ابو لبابہ بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ستون کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا بستر بچھائی جاتی یا چارپائی لگائی جاتی، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن اور رات کا اعتکاف کرتا ہے، فرمایا اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ رکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا ایک خندق آسمان سے زمین تک کا جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر جب ایک دن کی برکت سے جس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے، تبلیغ سے زیادہ اعتکاف آسان۔ تبلیغ میں تو 3 دن مسجد میں گزار لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، سو لیتے ہیں، پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تو 10 دن تک ڈیرا ڈالے رکھو بھائی، پڑے رہو، اور ایک دن کی برکت سے اتنی دوری جہنم اور انسان کے درمیان اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، تو پھر 10 دن کا حساب لگائیں۔ اور فرمایا یہ شخص جب اعتکاف کر کے واپس گھر کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ ایک منادی کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ آواز لگاتا ہے کہ آج کے دن تو اپنے گھر میں اس طرح داخل ہو جا کہ جس طرح تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف، کوئی گناہ کھاتے میں نہیں، گناہ بخش دیتے ہیں اللہ۔ تو یہ جو عمل ہے اعتکاف کا، یہ عاشقانہ عمل ہے کہ آدمی ڈیرا ڈال دیتا ہے اور اللہ کے آگے مطالبہ رکھ دیتا ہے کہ اللہ بخشنا ہے تو بخش، تو نہیں تو جانا تو میں نے ہے نہیں، میں پڑا ہی رہوں۔ وہ تو بڑی غیور ذات ہے، وہ 10 دن کا انتظار کہاں کرے گی؟ وہ تو کہتی ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے ذرا دیکھ تو لو تم، اس ہاتھ اٹھانے کی برکت سے گناہ تو گناہ ہے، اس کی برکت سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں اتنا غفار ہوں، بخشنے والا ہوں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم نے بخشش اپنے گناہوں کی طلب کی ہے اور میں نے اس کی برکت سے آسمان سے رحمتیں بھی نازل کر دی۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس استغفار کی برکت سے گناہ تو گئے ہی گئے، لیکن اس کی برکت سے اولاد کی نعمت اور برکتیں بھی عطا کی گئی، اس کی برکت سے معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی، اس کی برکت سے اللہ باغات کی صورت میں تمہیں اپنی نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے۔ تو ہم 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر لیں، اس سال وہ ریکارڈ قائم کر لیں کہ سلطان مسجد کے اندر خیمے لگانے کی نوبت نہیں آئی، سلطان مسجد کے اندر معتکفین کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ خیمے لگانے کی گنجائش نہ رہی، بغیر خیموں کے سارے معتکفین بیٹھ۔ یہ ریکارڈ آج قائم کر لیں، اور یاد رکھیں ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ اب تو آخری عشرہ بھی باقی، اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ اب تو اگلے سال کے رمضان بھی ہیں، یار مانگ لیں گے معافی، بخشوا دیں گے اپنے گناہ۔ آج کل موت بڑی ایڈوانس چل رہی ہے، موت میں وقت نہیں لگتا۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ اگر 60-70 سے پہلے کوئی مرتا تھا تو لوگ حیران ہو جاتے، یار بیچارہ جوانی میں چلا گیا، بیچارے نے زندگی کا مزہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب تو بیچارہ وہ بھی نہیں ہے کہ جو 3 سال میں ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، 2 سال کا بچہ ہو اس کا ٹیسٹ کیا جائے اس کو شوگر لاحق ہو، اور پھر کورونا نے تو اس کو 4 چاند لگا دیے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھے کہ نہ جانے اگلے سال رمضان تو ہوگا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگلے سال اس اعتکاف کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، میں اپنی زندگی کے گناہوں کا ڈیر اللہ سے بخشوا سکوں گا یا نہیں بخشوا سکوں۔ اس لیے عہد کرے کہ انشاءاللہ اس رمضان کو ہم اعتکاف کر کے رہیں گے اور اپنے گناہ بخشوا کے رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہم روئیں گے دھوئیں گے، رونا دھونا چاہیے، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے اتلو القرآن فتبکو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو روتے رہو، فإن لم تبکو فتباکو، اگر رونے نہیں آتا تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ یہ رونا جو ہے نا مطلوب ہے، مستحسن ہے، ہم چمٹ جائیں اللہ کے در پر کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے صحابہ کرام کے لیے بخشش کے پروانے دیے تھے، آج میں لے کے رہوں گا۔ بچہ روتا ہے نا چمٹ جاتا ہے، لے کے رہوں گا، روتے رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس در کے علاوہ کوئی در تو ہے نہیں، یہی تو آخری آسرا اور ٹھکانہ۔ وہ ایک شخص ہر سال حج کرتے تھے، اس کو آواز آتی تھی کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، کئی سال گزر گئے آواز آ رہی ہے حج قبول نہیں ہے، تو کسی نے اس کو کہا اللہ کے بندے کتنے سالوں سے تم آ رہے ہو تو چھوڑ دو، نہیں کرو حج۔ اس نے ایک عجیب جواب دیا، کہا اس در کے علاوہ کوئی در بتاؤ کہ میں وہاں چلا جاؤں، اگر یہاں سے نہیں ملتی تو کہیں اور سے ملنے کا تو امکان ہی نہیں۔ اس جملے پر اللہ نے اس کو آواز غیبی عطا کر دی کہ آج میں نے تیرے سارے حج قبول کر دیے۔ تو ایک دن انشاءاللہ نصیب ہوگا کہ آواز آ جائے گی کہ جا میرے بندے میں نے بخش دیا ہے تجھے۔ اس دن کے انتظار میں رہے، اس دن سے مایوس نہ ہو۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا میری رحمت تو اتنی وسیع ہے، اتنی کوشادہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اس نے اپنے اندر لیے ہوئے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ جب ایک بندے پر مجھے پیار بھی آتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے تو اللہ فرماتے ہمیشہ میرا پیار اور میری رحمت اور محبت میرے غصے سے آگے بڑھ جاتی، دونوں غصہ اور رحمت اس بندے کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو فرمایا رحمت بازی لے جاتا ہے، پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو اس انتظار میں ہے کہ میرا روٹھا ہوا بندہ میرے پاس آ جائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ آیت پڑھتے ہوئے نا عجیب کیفیت طاری ہو جاتی کہ اے پیغمبر آپ میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہوا کرو۔ اور ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ نے فرمایا جا کر میرے بندوں سے کہہ دو
کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے۔ میں 1 سال اعتکاف میں بیٹھا تھا، تلاوت کرتے کرتے یہ آیت سامنے آ گئی کہ تم جا کر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان۔ اس وقت عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اسی وقت اٹھا اور ہر خیمے کے اندر جا کر میرے اپنے ہر ساتھی کو بتایا یہ اللہ کا پیغام ہے تمہارے نام کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، میں ہر ایک کو بخش دیتا ہوں، ہر ایک کی ہر ایک معاف کر دیتا ہوں۔ لہٰذا ہم مانگنے والے بن جائیں، وہ تو دینے والے ہیں، ہم لینے والے بن جائیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روئے منزل ہی نہیں۔ ہم مانگنے والے لینے والے بن جائیں۔ اللہ کی ذات ہر رات اعلان کرتی ہے کہ میرے بندے میرے آگے آ جاؤ، مجھ سے مانگ لو میں تجھے عطا کر دوں گا، اپنی ضروریات میرے آگے رکھ دو میں پوری کر دوں گا۔ اور اعتکاف کی ایک آخری فضیلت سن لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف ایسی عبادت نہیں ہے کہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی کا اجر ملتا ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے آدمی کچھ کاموں سے قید میں پڑ جاتا ہے، جیسے کسی کی مدد کرنا، مسجد سے باہر آدمی نہیں جا سکتا، کسی کی عیادت کرنا آدمی نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا جو شخص اپنی عام روٹین کے اندر، عام زندگی میں یہ عادات اپنے اندر رکھتا ہو کہ جب بھی کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی ہے اس کی تیمارداری پہ چلا جاتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت مند سامنے آتا ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، تو فرمایا اعتکاف کی وجہ سے ان اعمال کے کیے بغیر بھی اللہ ان اعمال کا پورا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم مہینے کی قدردانی اور اعتکاف کے عمل کو کرنے اور اس کے فضائل کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔